استاد صاحب فرمائیے گا صدقہ فطر کیونکہ آج کا ہمارا عنوان ہے تو بڑا ضروری ہے، کیونکہ رمضان المبارک جب آتا ہے تو یہ لازم ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ذرا تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، یوں سمجھیں کہ جیسے ہم سے کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں نا، جی تو ہر کوتاہی کے لیے کچھ نہ کچھ اس کے ازالے کے ہمیں سامان دیے گئے۔ جی، یہ ایک عجیب ہماری بخشش کے ذرائع بنائے گئے کہ رمضان بھی دیا، اس میں پھر ہم نے روزے بھی رکھے، یہ بھی بخشش کے ذرائع ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان میں جو ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان کو دور کرنے کا سامان بھی ہمیں ساتھ ہی عطا فرما دیا۔ ہاں سبحان اللہ۔ جیسے نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز میں کوئی غلطی ہو گئی تو ہمیں ساتھ میں رکھ دیا کہ سجدہ سہو ادا کر لیں، اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ تو عبادت بھی ہمیں دی، پھر اس عبادت میں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ اس کوتاہی کو کیسے دور کرنا ہے۔ تو صدقہ فطر یہ بھی ایک ایسی ہی چیز ہے کہ روزے بندہ رکھتا ہے، جی، اب روزے میں انسان ہے، اس سے بہت ساری کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، حالانکہ اصل جو روزے کی روح ہے جی جی، وہ تو یہ تھی نا کہ جیسے ایک تو کھانے پینے سے تو روزہ ہے ہی، زبان کا بھی روزہ رہے، جی جی، کہ اس سے جھوٹ، غیبت، چغلی، اس طرح کی چیزیں نہ ادا ہوں۔ اسی طرح آنکھوں کا بھی روزہ رہے، جی جی، کہ اس کے لیے اس سے غیر شرعی چیزیں بندہ نہ دیکھے۔ یوں ہر چیز کا روزہ ہونا چاہیے، جی، لیکن چونکہ اس اعتبار سے نہیں ہو پاتا ہے تو پھر ہمارے ہی لیے کہ تمہارے روزے بہتر ہو جائیں، اس کو جو مقبولیت ملنی تھی، جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے تھے، یہ کسی وجہ سے جو درمیان میں رہ گئے، اب ہم نے کیسے کوشش کر کے ان کو اوپر تک پہنچانا، یہ قبولیت کے درجے کو پالیں، تو پھر وہ ہمیں ساتھ ہی صدقہ فطر بھی ادا کر دیا گیا۔ تو یہ جب صدقہ فطر ہمیں عطا کیا، اب اس کی برکت سے جو روزے میں کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ الحمدللہ اس سے دور ہو جایا کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں اس کے متعلق ارشاد ہے سورہ اعلیٰ کے اندر، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ تو اس کے اندر یہ جو بیان فرمایا گیا نا کہ من تزکا، اس سے مراد علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اس سے مراد ہے صدقہ فطر ادا کرنا، صدقہ فطر، اور اس کے بعد جو اللہ کا نام لینا ہے، وہ عید کی نماز پڑھنے جب جاتے ہیں اس میں جو ہم تکبیرات پڑھیں گے جی، وہ اللہ کا نام لینا ہے، اور فصلی کہ پھر اس کے بعد نماز کی ادائیگی، اس سے مراد عید کی نماز کو ادا کرنا ہے۔ جی، تو یوں اس کا حکم ایک اس اعتبار سے قرآن پاک میں ہے، دوسرا حدیث مبارک میں ہے، ابو داؤد شریف کی یہ حدیث پاک ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا جی جی، کہ آپ مکہ المکرمہ کی گلیوں میں جا کر یہ اعلان کر دیں کہ صدقہ فطر واجب ہے، اللہ، کہ اس کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا اس کا حکم۔ اب حکمتیں اس کی یہ ہیں جو ساتھ حدیث میں دوسرے مقام پہ بیان فرما دیا گیا کہ تمہارے جو روزے ہیں جی جی، یہ زمین و آسمان کے درمیان میں معلق رہ جاتے ہیں۔ تو اب حکمت یہ ہے کہ اس کی برکت سے انشاءاللہ وہ درجہ قبولیت تک پہنچ جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بالکل ناظرین، قبلہ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی علمی گفتگو کے ساتھ ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔